بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں جمعے کے خطبے کے دوران ایک اعلان فرمایا، حکم صادر فرمایا کہ مہر جو شادی میں ہوتا ہے، فرمایا مہر میں لوگ بڑی بڑی رقمیں مقرر کرنے لگے ہیں۔ اس وقت تو جوش جوش میں مقرر کر دی جاتی ہیں، لیکن بعد میں جب دینے کی باری آتی ہے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ 400 درہم سے زیادہ کسی شادی میں مہر مقرر نہ کیا جائے، یعنی چاندی کا سکہ جو 3.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا اور جمعہ پڑھ کر فارغ ہوئے اور باہر نکلے تو عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ایک قریشی خاتون نے آپ کو دروازے پر روک لیا اور کہا، امیر المومنین، آپ نے مہر کی رقم پر پابندی لگا دی ہے؟ فرمایا ہاں لگا دی ہے۔ آپ نے کہا کہ کسی عورت کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہ دیا جائے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ اس عورت نے کہا، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ٹوک رہی ہے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا خدا کی بندی، قرآن میں یہ مسئلہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ ترجمہ: قرآن مجید نے خاوند سے بیوی کو ملنے والی رقم مہر کا ذکر کیا ہے۔ اگر تم اپنی بیویوں کو کنتار یعنی ڈھیر کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو ڈھیروں دولت دے دی ہے تو فلا تاخذوا، یعنی اب واپس نہ مانگنا شروع کر دو، اب اس کی ملکیت ہو گئی ہے۔ کہنے لگی، امیر المومنین، قرآن مجید تو ہمیں خاوندوں سے ڈھیروں دلواتا ہے، آپ کہتے ہیں 400 درہم سے زیادہ مت دو۔ اس عورت کا استدلال دیکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسجد نبوی میں جا کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بلایا، بات سنو، میں نے ابھی اعلان کیا تھا تمہارے سامنے کہ 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے۔ مجھے مسجد نبوی کے دروازے پر ایک خاتون نے روکا ہے، اس نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا ہے۔ خدا کی قسم اس آیت کی طرف میرا دھیان پہلے نہیں تھا، اس نے توجہ دلائی ہے۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، میرا اعلان غلط تھا، میں اپنا اعلان واپس لیتا ہوں۔ اور پھر ایک جملہ ہنستے ہنستے دل لگی کے انداز میں فرمایا کہ اب تو مدینہ کی عورتیں عمر سے زیادہ قرآن مجید جاننے لگی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عورت کی رائے کا معیار کیا ہے، عورت کے علم کا اچھے زمانوں میں کیا معیار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المومنین کو راستے میں روک کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر سکتی تھی کہ دلائل پاس ہوں۔ تو اسلام میں عورت کی رائے کا اس حد تک احترام کیا ہے۔ محمد بن غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک خاتون آئیں اور آ کر کہنے لگیں، امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس موقع پر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے امیر المومنین، اس عورت نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ کیسے شکایت کی؟ امیر المومنین، جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو کب وقت دے گا؟ تو یہ کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا
تو اس نے کہا ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ فیصلہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب سے کہا دیکھو شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی کے ساتھ رہو اور کم از کم 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات ضرور گزارو۔ خیر وہ میاں بیوی چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد ایک رات بیوی کا حق ہے اس کے ساتھ گزارو؟ انہوں نے کہا دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو ہر 3 دن کے بعد پھر بیوی کا نمبر آتا ہے، تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد ایک دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں بیوی کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھیے شریعت انسان کو کیا کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ خاوند اور بیوی کے لیے شب زفاف یعنی کہ سحاگ رات میں ہم بستری کرنا اگر وہ چاہیں تو جائز ہے، لیکن اس کی تعداد اور ٹائم نہیں ہے کہ کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے اور پھر قدرت و طاقت میں بھی فرق ہوتا ہے، تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ایسا نہ کیا کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کبھی چھوڑ دیا کر اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کی شرح میں ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں ہے کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کریں کہ وہ جماع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے۔ فتح الباری ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ تو یہ حالات خاوند کی موجودگی میں ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو بہت ہے، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت تک غائب نہ رہے۔ اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ یہ مدت اپنے بیوی بچوں میں گزارے اور پھر واپس جہاد میں چلا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں پر یہ مقرر کیا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔